لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے اوتھیلو کے پاس پیپرز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پاس پیپر سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ کوسچن سے جو آپ نے پوچھے ہیں انہی کو لے کے آگے بڑھوں گا، جس میں سب سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ اوتھیلو از مور آف کہاں تک اس کو اس چیز کا احساس تھا کہ وہ ریسزم ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کو یعنی کہ یہ چیز اس چیز کو دیکھنا ہے جب کہ اوتھیلو کا جو کے ساتھ جو کیٹاسٹرافی پیش آئی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملہ پیش آیا، اوتھیلو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے یعنی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا ریشیل انفیریارٹی اس کی وجہ ہے یا جیلسی اس کی وجہ ہے۔ دونوں ٹاپکس کو یعنی دونوں پوائنٹس کو آپ نے بالکل بیلنسلی ڈسکس کرنا ہے۔ ریشل انفیریارٹی اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ اس کے اندر کی دنیا تھی، اس کو اندر سے اس چیز کا احساس تھا۔ یہ دونوں دو اینڈز پہ موجود ہے ریشل انفیریارٹی۔ ایک ریشل انفیریارٹی اس سینس میں موجود ہے کہ ایاگو جو اس کو ٹارگٹ کر کے بیٹھا تھا وہ بھی ریس کی وجہ سے کر کے بیٹھا تھا۔ پلیز مائک آف کریں، مائک آف کیجئے پلیز۔ جب آیا کریں کلاس میں پلیز فالو دا ایتھکس۔ آپ کا مائک آن ہوگا تو ادر پیپل ول بی ڈسٹربڈ، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہ کریں۔ یور مائک اینڈ کیمرا مسٹ بی آف، اوکے۔ سو میں بات کر رہا تھا ریشیل انفیریارٹی کی، کہ ایک طرف آپ کی ریس کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جیلسی کی بات ہو رہی ہے۔ جیلسی بھی اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، ریشیل انفیریارٹی بھی اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ انٹرنل لیول پہ پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ انٹرنل لیول پہ کس طرح ریشیل انفیریارٹی اس سینس میں ہے کہ اس کو خود یہ احساس ہے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی کیسے شادی کر سکتے، کہ ایسی خاتون اتنی خوبصورت اتنی حسین و جمیل خاتون اس کے ساتھ کیسے شادی کر گئی، وہ تو نسلی طور پہ اس کے قابل نہیں تھا۔ حور کی گود میں لنگور والی سٹوری ہے سارے کی ساری، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر انجیکٹ کی ہیں، ایاگو نے انجیکٹ کی، اس کو احساس دلایا ہے کہ بھائی یہ تمہارے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے، تمہارے اور اس کے رنگ میں ہی فرق ہے، تم اور وہ بالکل دو مختلف کیٹیگری کے لوگ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان۔ سو دیٹ ڈفرینس، دا ڈفرینس دیٹ ہیز بین کریٹڈ ان دا مائنڈس دیٹ ریزلٹس ان دیٹ ڈیزاسٹر۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب اب اسی چیز کو آپ تھوڑا سا دوسرے پرسپیکٹو میں لے کے جاتے ہیں جیلسی کی طرف، کہ جیلسی اس کے اندر کیسے کریٹ ہوئی۔ جیلسی اس کے اندر ایسے کریٹ ہوئی کہ اس کو وہ جو اس کو یہ شک پڑا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اوتھیلو کے ساتھ وہ پیار نہیں کرتی ڈیسٹیمونا، بلکہ وہ کسی اور میں انوالو ہے۔ الٹیمیٹلی اس جیلسی نے اس کے اندر ایک آگ بھڑکائی، نفرت کی آگ بھڑکائی، اور اس نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ جیلسی کے پیچھے بھی یہ ریشیل انفیریارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، کہ اس کو اس چیز کا احساس دلایا گیا، ٹھیک ہے؟ ریشیل انفیریارٹی نے ہی اس چیز کو بریڈ کیا، جیلسی کو بریڈ کیا بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ جیلسی کو پیدا کرنے کی وجہ یہ ریشیل انفیریارٹی ہی تھی۔ اس نے پہلے کہا کہ تم نسلی طور پہ اس سے کم ہو، وہ تم جیسے مرد کے ساتھ شادی کر کیوں رہی ہے، اصل میں تو اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہیں سے جیلسی کریٹ ہوئی، ریشیل انفیریارٹی کا اس کو احساس ہوا، پھر اس کے اندر جیلسی کریٹ ہوئی اور وہ کیٹاسٹرافی تک پہنچا۔ لہٰذا جب آپ اس کو لے کے جائیں گے تو آپ اس کو بیلنسلی ڈیل کریں گے، متوازن انداز میں، بیلنس انداز سے آپ اپنے اس آنسر کو ڈیل کریں گے، دونوں پرسپیکٹیو ڈسکس کریں گے، لیکن ون از لیڈنگ ٹو دا ادر، ٹھیک ہے؟ اور ریشیل انفیریٹی کا احساس بھی اسے ایاگو نے کروایا تھا، کہ وہ ادروائز اس کو وہاں پہ کسی نے ایسا ٹریٹ نہیں کیا۔ ایاگو نے اسے احساس دلایا کہ تم تو بھائی سوچو خود، کہ تم، اس کا باپ بھی کہہ رہا ہے، اس کے باپ نے کیا کہا، جو اپنے باپ کی نہیں ہو سکتی وہ تمہاری کیسے ہو سکتی ہے، پھر تمہاری رنگ نسل ہر چیز مختلف،
وہ تمہارے ساتھ کیسے رہے گی. اور وہیں ساتھ ساتھ وہ جیلسی کا زہر بھی گھولتا رہا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اوتھیلو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ جس کو پھر وہ برداشت نہ کر سکا، اور الٹیمیٹلی اس نے اپنے آپ کو بھی ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اس کوشچن کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، آگے بات کریں نیکسٹ کوشچن کے اوپر کہ ایاگو از دا ریئل ہیرو آف شیکسپیئرز پلے اوتھیلو. اب جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، جب اس ایلیمنٹ کو اگر ہم ایز اے ہیرو اس کو ڈسکس کرنے جاتے ہیں، تو پھر ہم نے پہلے دیکھنا ہے ایاگو کا کریکٹر، ایاگو کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، جو کہ بیسیکلی سیکنڈ ان کمانڈ کی پوزیشن حاصل کرنا چاہتا تھا، جو اسے نہیں ملی، اور بار بار وہ ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، آنیسٹ ایاگو، آنیسٹ ایاگو، آنیسٹ ایاگو. ایاگو بالکل اسی طرح کا ہیرو ہے جس طرح کا سیٹن پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہیرو ہے. جس طرح سیٹن اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے جو پلانز کرتا ہے، اسی طرح کے پلانز ایاگو کے بھی ہیں. وہیں ساتھ ساتھ آپ ریسس پرسپیکٹیو کو بھی دیکھیں، ریسس ڈائمنشنز کو بھی آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ریس کے حساب سے بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس کو اس چیز کا بھی، یعنی کہ جب اس کو ہیرو دیا جاتا ہے تو ریسسٹ ہی اس کو ہیرو دیتا ہے. ریسسٹ جو یعنی کہ جو گورا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے کہ کالے کو اس نے ان گوروں کے درمیان ہیرو بنا کے کیسے پیش کر دیا. یہیں ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ ہے رینیسنس کا ایلیمنٹ. رینیسنس میں لسٹ فار پاور تھی، لسٹ فار ویلتھ تھی، لسٹ فار نالج تھا، اور شیکسپیئر بھی رینیسنس کے زمانے کا ہی آدمی تھا. میکیاویلی کی کتاب دا پرنس بھی اسی زمانے میں لکھی گئی. میکیاویلی نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے مقصد حاصل کریں، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، فیئر ہو یا فاؤل ہو. میکیاویلین ہیرو تو یہ ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اس نے بھی اپنی طرف سے وہ کوشش کی، مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ایفرٹس کر رہا ہے، اور وہ اپنی ایفرٹس میں کامیاب ہو رہا ہے. وہ چالاک ہے، وہ مکار ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کس طرح بڑے سے بڑے کردار کو مینوپولیٹ کرنا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. سو اگر ہم یہ کہیں کہ ہی از دا ریئل ہیرو آف شیکسپیئرز پلے، پھر ہم کہیں گے یس، اس کو ہم رینیسنس کے پرسپیکٹیو میں دیکھ سکتے ہیں. لسٹ آف پاور کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس حساب سے یہ میکیاویلین ہیرو ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے. یہ سیٹانک ہیرو ہو سکتا ہے، پیراڈائز لاس کا ہیرو جس طرح سیٹن بن سکتا ہے تو اسی سے یہ آ سکتا ہے، یا کوئی ریسسٹ، کوئی گورا اس کو ہیرو ضرور کہے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کردار کو ضرور پہلے سمجھیں گے، اس کے کریکٹر کے اندر کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی خامیاں. اگر اس کا ٹارگٹ، اس کا مقصد سامنے دیکھیں گے، اس کا جو مقصد ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو وہ ایفرٹس کرتا ہے، وہ ایفرٹس آپ بتائیں گے کہ کس انداز سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ہاں جی، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بول لیا کریں، بول کے بتا دیا کریں. اچھا، اس کے بعد شیکسپیئرز کریکٹرز ریپرزینٹ ہیومن نیچر ایٹ ان آل اٹس ویرائٹی. اٹ از سیڈ واٹ کائنڈ آف نیچر ڈز اوتھیلو ریپرزینٹ. یہ کوشچن بیسیکلی ٹریجڈی آف ہیومن نیچر سے ریلیٹڈ ہے. بنی نوع انسان کی فطرت کے اندر رنگ کا بھی مسئلہ موجود ہے، ریسزم کا، محبت بھی موجود ہے، نفرت بھی موجود ہے، جیلسی بھی موجود ہے، اور پرائیڈ اور ڈسیپشن بھی موجود ہے. سیکسزم، شوونزم جس کو ہم کہتے ہیں، مرد کا جو عورت کے اوپر جو زبردستی یا جو جبر ہے اس کی بات کی جا رہی. یہ ساری چیزیں بنی نوع انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ مختلف ویرائٹی میں اس نے ہیومن نیچر کو ریپرزینٹ کیا. تو یہ دیکھیے کہ یہاں پہ شیکسپیئر نے اوتھیلو کے اندر کس طرح دکھا، یہ سب کچھ اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. جب آپ ہیومن نیچر کی ٹریجڈی کو بتائیں گے، ڈیفینیٹلی آپ یہ ساری کی ساری جو انسان کی جو فطرت کی جو چیزیں ہیں کہ وہ نفرت کرتا ہے تو کب کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے تو کب کرتا ہے، اس کو حسد کب ہوتی ہے، اسے تکبر کیسے ہوتا ہے، دھوکہ کیا ہے اس کے اندر، یہ چیزیں پھر آپ اس حساب سے دیکھیں گے. اوتھیلو کے کریکٹر کے اندر تو آپ کو محبت بھی نظر آئے گی، نفرت بھی نظر آئے گی، شوونزم بھی نظر آئے گا، جیلسی بھی نظر آئے گی، لیکن پرائیڈ اور ڈسیپشن
اور ریسزم خاص طور پہ، یہ تین چیزیں آپ کو ایاگو کے کردار کے اندر ملیں گی۔ ریسزم آپ کو اس کے اندر بھی ملے گا۔ انسان کو آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، لوگوں کو رنگ کے حساب سے، بعض لوگوں کے ساتھ وہ ہوتی ہے، نسل کے حساب سے، یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے، تو بندہ ویسے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھتا ہے، ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں۔ یہ سارا ریس کا چکر ہے کہ یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، یہ انسانی فطرت کا ایک اندھیرا پہلو ہے جس کو شیکسپیئر نے ایکسپوز کیا، اور اس نے انسانی فطرت کے سارے اندھیرے پہلوؤں کو، چونکہ اس نے سمجھا ہوا تھا، وہ جانتا تھا ان کے بارے میں، انہی چیزوں کو اس نے اپنی ٹریجڈیز کے اندر پیش کیا، اور یہاں پہ یہ سارے کے سارے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارا کوشچن ہے کہ ہاؤ فار ڈو یو اگری دیٹ وین ایور Othello trusts his instinct he is almost invariably right. Whenever thinks or fancies himself to be thinking he is almost ruinously wrong. انٹلیکچوئل پاورز کی بات ہو رہی ہے کہ اوتھیلو کی امیجنیشن کس طرح اسے اس کے بریک ڈاؤن تک لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی انٹلیکچوئل پاور کی بات کی جا رہی ہے اس کوشچن کے اندر، کہ اوتھیلو کے اندر انٹلیکچوئل پاور کہاں پہ ہے، کیا معاملہ اس کا انٹلیکچوئل پاور کے حساب سے۔ اوتھیلو کے اندر ویکنیسز موجود ہیں، سرٹن سرکمسٹانسز میں تباہ کن ویکنیسز موجود ہیں۔ انٹلیکچوئل پاور جو ہے وہ ایٹ پار نہیں ہے باقی کوالٹیز کے مقابلے میں انٹلیکچوئل، کیونکہ وہ ایک فوجی ہے۔ فوجی کی فطرت کیا ہوتی ہے کہ وہ فوراً پرومپٹ رسپانس دیتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے، فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، سوچے سمجھے بغیر ریئیکٹ کرتا ہے۔ اگر سوچنے والا ہوگا تو فوجی نہیں ہوگا، وہ ایک انٹیلیجنٹ چائلڈ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایسے ہی موقعوں پہ تباہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ تباہ کرتا ہے، جیسے ہی اس کو مینوپولیٹ کیا گیا، اس کی انٹلیکچوئل پاورز نہیں تھی، وہ چیزوں کو، حالات کو نہیں سمجھ پایا، اور جب نہیں سمجھ پایا جو کچھ اسے سمجھایا گیا، یعنی جو کچھ اسے، ایک تو وہ چیز تھی وہ جو حالات کو وہ دیکھتا، ایک وہ جو اس کے اندر جو سوچ مسلط کی گئی وہ تھی، اور جو سوچ اسے اس کے اوپر مسلط کی گئی اس کی بنیاد پہ اس نے یہ ڈیسیژن لیا، اس نے ڈیسڈیمونا کو قتل کیا۔ کہ اس وقت تک تو وہ ٹھیک تھا جب تک وہ خود سوچتا تھا، خود فیصلہ کر رہا ہے، لیکن جب اس سے کروایا گیا تو وہ پھر ٹھیک نہیں رہا، اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں رہا، اور اس نے اپنا نقصان کر دیا، اور نہ صرف اپنا نقصان کیا بلکہ ایک معصوم جان بھی اس نے، ایک معصوم جان کو بھی اس نے تباہ کیا۔ اچھا، آگے بات کریں ہم اس کے اگلے کوشچن پہ، انٹلیکچوئل پاور سے لینے کے بعد، کہ ان دا پلے اوتھیلو ایاگو از ناٹ اے fiendish intellectual superiority. He has been used by Shakespeare as a foil for Othello's own weakness. اوتھیلو کے اندر کچھ خامیاں موجود ہیں، اوتھیلو کے کردار کے اندر، اس کی بیس پہ اس نے اسے فائل کے طور پہ استعمال کیا۔ فائل کیا ہوتا ہے کہ مین کریکٹر ہوتا ہے، مائنر کریکٹر ہوتا ہے، جو کہ کمپیریزن اور کنٹراسٹ کے ذریعے دوسرے کردار کی خوبیاں یا خامیاں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ یہاں پہ کیا چیز تھی کہ وہ فائل تھا اوتھیلو کے لیے، فائل اس نے دکھایا، تو اوتھیلو کے لیے اگر فائل تھا تو کیسا تھا، کس طرح کا کردار تھا وہ، اوتھیلو کیسا تھا اور وہ کیسا تھا، ایک الفاظ کے ساتھ آنیسٹ تھا اور ایک دراصل آنیسٹ تھا، ایک جو ہے وہ مینوپولیٹر تھا، دوسرا مینوپولیٹڈ تھا۔ یاگو مائنر کریکٹر نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن وہ فائل ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ یاگو ولن ہے، اور اگر آپ اس کو اس طرح کہیں گے کہ وہ بالکل اس کے الٹرنیٹیو ہے تو دیٹ از ناٹ دا کیس، لیکن شیکسپیئر نے اسے فائل کے طور پہ استعمال کیا۔ کیوں استعمال کیا؟ اس نے دکھایا کہ انسان کی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، انسانی فطرت کا ایک پہلو اس نے دکھایا۔ انسانی فطرت کا ایک پہلو تو وہ تھا جو اسٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل سیدھا ہے، جو کینہ سے پاک ہے، جو نفرتوں سے، حسد سے پاک ہے، جیلسی سے پاک ہے۔ تو انسانی فطرت کا دوسرا حصہ وہ ہے
وہ لوگ ہیں جو کہ ایسی دنیا میں ایسے گراؤنڈ میں جا کے نفرت کینہ حسد یہ ساری چیزیں ان کی وہ پرورش کرتے ہیں، ان کو وہاں پہ پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں. سو ایاگو از ناٹ اے فینڈش انٹلیکچوئل سپیریورٹی، سپیریئر نہیں تھا اس سے، لیکن وہ ایک ایسا کردار تھا کہ جو لوگوں کو استعمال کرنا جانتا تھا، مینوپولیٹ کرنا جانتا تھا. جبکہ اس کے مقابلے میں اوتھیلو کیا تھا، وہ سبسروینٹ ہو گیا، وہ اس کی باتوں میں آ گیا، اس کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے پھر اپنا نقصان کیا. سو اس پرسپیکٹو میں، اسی ڈائمنشن میں آپ نے ایاگو کے کردار کو دیکھنا ہے. اب یہاں پہ پھر از دا موسٹ ایول بٹ آلسو دا موسٹ فیسینیٹنگ کریکٹر ان دا پلے. آپ سوچیں گے کہ یار کیا بلا ہے، فیسینیٹنگ، حیران کر دیتے کیا چیز ہے یار، کس طرح چل رہا ہے، کیسے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے ایاگو. بڑا سمپل سا کوشچن تھا، آپ نے لکھا ہے، چلو میں نے کہا اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ کس طرح وہ کرداروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کیسے وہ کان بھرتا ہے، کیسے موقع کی تلاش میں ہے، اور ہر تیر وہ اپنے اس موقع پہ ہی وہ چلاتا ہے. ہر پتا اپنا پتا جو وہ وقت پہ کھیلتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنے پتے کھیلتا ہے ایسے ایسے کہانی کے نوٹس کھلتے جاتے ہیں اور وہ کہانی کیٹاسٹرافی کی طرف بڑھتی ہے. اسی وجہ سے اس نے کہا کہ دا موسٹ فیسینیٹنگ کیریکٹر ان دا پلے. لہٰذا جب آپ اس کے ایول، اس میں آپ نے دو چیزیں بتانی ہیں، جب آپ اس کو ڈیل کریں گے آپ بتائیں گے ایول کہاں پہ ہے، فیسینیٹنگ کہاں پہ ہے. مینوپولیٹر آپ دیکھیں گے تو فیسینیٹنگ دیکھیں گے، یار کس انداز سے یہ بندہ چل رہا ہے، کیسے موقع کی تلاش میں، اور موقع آتے ہی وہ کیا کرتا ہے، بالکل اس موقع پہ وہی کام کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے، اس کا بھرپور موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. اس نے زہر گھولنا تھا اس کے دماغ کے اندر، اور اس نے کیسے وہ ٹائم وقت وہ اس کو استعمال کیا، اور اسی ٹائم پہ اس نے وہ زہر گھولا. اگلا کوشچن ہمارا، از اوتھیلو سمپلی ٹو ون ڈائمینشنل ٹو بی کنسیڈرڈ اے گریٹ ہیرو، ٹریجک ہیرو؟ ڈز از سیمنگلی ان ریئلسٹک گلیبلٹی لیسن آر انٹرسٹ ان ہم اینڈ آر سفرنگ؟ کہ ون ڈائمینشنل کردار ہے وہ، یا اس کی ان ریئلسٹک گلیبلٹی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر اس کے لیے جو ہمدردی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. گلیبلٹی میں اتنا شریف ہے یا اتنا پولا ہے. یہاں پہ اس کوشچن کو جب آپ ڈسکس کریں گے تو آپ اوتھیلو ایز اے ٹریجک ہیرو اور اس کے ڈاؤن فال کی بات کریں گے. اوتھیلو کے ایکشن جو ہے وہ دے آر فار فرام ہیرائک. دیکھا جائے تو یہ ان نیسیسری تھے، کوورڈلی تھے، بورن آف اٹر گلیبلٹی تھے. جو کچھ اس نے کیا، اس نے کیا کیا، اس نے ایک بزدل شخص والا قدم اٹھایا، اپنا نقصان کیا. بزدل شخص والا قدم سادہ تھا، بے وقوف تھا، جاہل تھا، جو اس کی باتوں میں، ایاگو کی باتوں میں آیا اور استعمال ہوا، اور ایاگو نے اس کو استعمال کر کے اس کے ڈیمائز تک اس کو پہنچایا. سو اوتھیلو کا ڈیمائز جو ہے وہ دیٹ از ناٹ انہیرنٹلی اے ٹریجڈی، بلکہ یہ ایک کورڈ اور فول کی ڈیتھ تھی. سو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی گلیبلٹی کی وجہ سے ایاگو جو ہے اوتھیلو کے ایموشنز کو استعمال کرنے کے قابل ہوا. اس نے اس کو استعمال کیا، اس کے جذبات کو استعمال کیا. ڈیسٹیمونا کو یہ اس حقیقت پہ لایا اس نے کہ ڈیسٹیمونا نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا تو تمہیں بھی دھوکہ دے گی، اور یہیں پہ آ کے وہ ایاگو کے کلیمز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر گیا. اس نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ باقی ایسی بات ہے کہ ڈیسٹیمونا واقعی اس سے پیار نہیں کرتی. اس نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے اس فیکٹ کو سامنے رکھا کہ چونکہ اس نے اپنے باپ سے دھوکہ کیا تو یہ خاوند سے بھی کرے گی. سو وہ خود یہ بلیو کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھنا شروع کرتا ہے ایاگو ایک اچھا دوست ہے اور وہ کبھی بھی اسے غلط نہیں لے کے جائے گا، اور ایاگو اسے وہاں پہنچاتا ہے جہاں سے اس کے پاس واپسی کا کوئی رستہ باقی نہیں بچتا. ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے آپ نے اس کو ٹریجک ہیرو اور اس کے ڈاؤن فال کی داستان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. پھر آپ نے کوشچن یہ والا ایک ایڈ کیا کہ از اوتھیلو اے نوبل فول اور جیلس باربیرین، پروو اور ریفیوٹ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ. ابھی پہلے یہی بات کر چکا ہوں. جیلس
کہ گلیبل کی ہم نے بات کی، بیوقوف کی بات کی. آپ اس کوشچن کے اندر آپ نے بیسیکلی اوتھیلو کے کردار کے یہ دونوں ٹریٹس جو ہیں ان کو بیان کرنا ہے کہ اوتھیلو ایک فوجی تھا اور وہ کسی بھی بات میں فوراً آ جانے والا شخص تھا، اور اسی وجہ سے دوستوں پہ اعتبار کرنے والا شخص تھا، لیکن فطرتاً وہ نوبل تھا، شریف تھا، اور یہ شرافت ہی تھی جس کی بنیاد پہ اسے نوبل فول کہا گیا. اور پھر آپ وہ ٹیکسٹ کے حساب سے ثابت کریں گے کہ کیسے کیسے اس کو بے وقوف بنایا گیا. پھر جیلس باربیرین کہاں پہ ہوا؟ وہیں جب اس کے اندر جیلسی کریٹ کی گئی، اور اس جیلسی کی بنیاد پہ کہ کس طرح اس نے ڈیسٹیمونا کو ختم کیا. وہ جو مارنا تھا اس کا، دیٹ از این ایگزامپل آف باربیرینزم. بربریت کی وہ ایک بہترین مثال ہے. وہ حسد میں آ کے اس نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس کے کردار کی یہ دونوں کے دونوں ٹریٹ جو ہے وہی آپ نے اس کوشچن کے اندر ڈسکس کرنے ہیں، اور ان کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ اگر اس نے کہا ہے کہ آپ ٹیکسٹ کا حوالہ دیں تو آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے. اچھا، اوتھیلوز Shakespeare's Othello initially questions but then confirms racist stereotype. اب یہاں اسٹیریوٹائپ کی بات کی جا رہی ہے، ریسسٹ کی، کالے کے ساتھ. کہتا ہے کہ شروع میں اوتھیلو کی یہ چیز، شیکسپیئر کا اوتھیلو جو ہے اس کے اندر شروع میں تو آپ اس چیز پہ سوال اٹھاتے ہیں کیوں اس کے اوپر ریس، یہ رنگ نسل کا اس کے اوپر جو ہے وہ چھاپا لگایا جا رہا ہے. اسٹیریوٹائپ اور اس ریس کی بنیاد پہ اسٹیریوٹیپیکل یعنی اس کا نمائندہ وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ افریقن ہیں، یہ جائل ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ درندے ہیں. تو اس نے خود اپنے اس اقدام سے ریسس پرسپیکٹیو کو سٹیمپ کیا، ثابت کیا. ڈیسٹیمونا کو اس کا مارنا، باتوں میں اس طرح آنا، باتوں میں آنے سے یہ ثابت کیا کہ یہ کالے ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ جائل ہیں، یہ کسی کی بات میں بھی آ سکتے ہیں. اور اس کو مارنے سے یہ ثابت ہوا، یہ سٹیمپ ہوئی بات کہ اسٹیریوٹائپ کہ یہ وحشی ہیں، بربریت ان کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ٹیکسٹ بھی آپ نے دی، او بی ویئر مائی لارڈ آف جیلسی، اٹ از دا گرین آئیڈ مانسٹر وچ ڈوتھ ماک دا میٹ اٹ فیڈز آن. ایک ہی صرف یہ ٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو یہاں یہ جو ٹیکسٹ ہے نا، بیسیکلی اس کے اندر ان لائنز کے اندر آئرنی کام کر رہی ہے. میلیشیس اینڈ ناسٹی ایاگو جو ہے آئرونک ٹون کے ساتھ، یعنی کہ جو الفاظ وہ بول رہا ہے اصل میں وہ باتیں ہیں نہیں، اس کے پلانز جو ہیں وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. بیسیکلی ایاگو کے بولے ہوئے الفاظ ہیں. سمپل ملٹیپل لائنز ہیں جیلسی کی، being green but it's in Othello that he made the description famous. اس پیسج کے اندر گرین آئیڈ مانسٹر کو اس لیے یاد نہیں کیا جاتا کہ اٹ از marvelously vivid and poetic description، بلکہ اس لیے کہ یہ brutally effective manipulation ہے. یاگو اوتھیلو کو جو ہے بتاتا ہے کہ وہ اپنی جیلسی کا تحفظ کرے، اور ہم وہ جانتے ہیں، ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیسیکلی اسی جیلسی کو فیڈ کر رہا ہے، اسی جیلسی کو فیڈ کر رہا ہے. یاگو کی فیمنز جو یہ لائنز ہیں جیلسی کی، بیسیکلی یہ پوئٹک ٹروتھ ہے جو کہ آڈینس کے سامنے بولا جا رہا ہے کہ وہ بی ویئر آف مائی لارڈ جیلسی. اٹ از اور ایک نیریٹو ایلیمنٹ ہے، پلاٹ کو آگے لے کے جا رہا ہے، اوتھیلو کو مینوپولیٹ کر رہا ہے. Iago knows will only grow more jealous when he is told to be wary of feeling. اب یہاں اسے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بچنا، اس سے بچنا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں یہی چیز، اسی چیز کا پہلی لائن میں احساس دلایا جا رہا ہے. پلاٹ آگے کی جانب بڑھتا ہے، مینوپولیٹ کرتا ہے وہ آخرکار اوتھیلو کو. So it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. کہ جیسے وہ ہمیں جو ہے نا بتاتا ہے، ہمیں
اس پلان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ اس کو انسین جیلسی کے ساتھ وہ اس کو پاگل کر دیتا ہے، بار بار جیلسی کا کہہ کے اس کو جیلس کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ اپنے پلانز کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، وہ اپنا سارے کا سارا پلان وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تو ان کے اندر وہ ایک ویڈیو کسی پولیٹیشین کے بیٹے کی ویڈیو آئی کہ وہ کس طرح ان کو بتا رہا ہے کہ تم نے ادھر بھی دستخط کر دینا ہے، تم نے ایسے بھی کر دینا ہے، ایسے بھی کر دینا ہے۔ اب وہ یہی تھا، بی ویئر، کہ وہ ویڈیو اس کے بعد وہ ویڈیو پبلسائز ہو گئی، سب لوگوں نے دیکھی، شور و غوغا مچا۔ شور و غوغا مچنے سے کیا ہوا کہ حکومت کے امیدوار جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے ہی وہ ویڈیو سننے کے بعد انہوں نے ہی وہی غلطی کر دی جو غلطیاں وہ کرنے کا کسی کو سکھا رہا تھا کہ تم نے اس طرح غلطی کرنی ہے، وہاں پہ انہوں نے غلطی کر دی کسی اور نے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی اسی طرح جیلسی کو بریڈ کیا گیا، جیسے وہاں پہ اس کو پھیلا دیا گیا، جب پھیلی تو کہتے ہیں نا کہ وہ جب ایک بات ایک چیز کو جب اس طرح جب آپ پھیلاتے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے، عمران خان سے غلطی ہو گئی، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں سے غلطیاں ہوگی۔ سو سیم از دا کیس، یہاں پہ بھی یہ سچویشن سے کہا جاتا ہے ذرا جیلسی سے بچنا، جیلسی سے بچنا، ساتھ ساتھ وہ جیلسی کہتا ہے یہ گرین آئڈ مانسٹر ہے وچ ڈتھ مارک دا میٹ اٹ فیڈز آن، اور وہ ساتھ ساتھ اسے وہ جیلسی اس کو فیڈ بھی کیے جا رہا ہے، دوائی بھی دیے جا رہا ہے اسے، ساتھ کہتا ہے بچ کے رہنا، حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، ساتھ اس کو حسد پہ اکسا بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ تھا آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن، اینڈ دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو اوتھیلو۔ اگر آپ کے مزید کوئی کوشچنز ہیں تو میں حاضر ہوں، کوئی اور سوال جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اوتھیلو کی امیجنیشن والا کوسچن سمجھ نہیں آیا کہ کس اچھا، گلیبل سادے کو کہتے ہیں ایسا آدمی جس کو آپ بہکا سکتے ہیں نا۔ امیجنیشن یہ ہے کہ اس کو بیسیکلی اسی سینس میں لے کے جا رہا ہے کہ وہ سوچتا کیا ہے، وہ ایکشن کیا کرتا ہے، اور وہ اس کی امیجنیشنز پہ کنٹرول ہے ایاگو کا۔ ایاگو اسے گائیڈ کر رہا ہے کہ تم نے کیا سوچنا ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ جو عورت میرے سامنے اتنی پارسا بن کے پھر رہی ہے، دراصل میں یہ پارسا نہیں ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، اس نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے، یہ مجھ سے محبت کی کیا کہتے ہیں محبت کے الفاظ میرے ساتھ پڑھ رہی ہے، محبت کی پینگیں کسی اور کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ بڑھا رہی ہے۔ سو وہ دیٹ از واٹ فینسی، دیٹ از واٹ امیجنیشن۔ باربیرین کس طرح ہے، باربیرین بربریت کو کہتے ہیں، کس طرح اس نے ایک ایسی عورت کو مارا جو اس سے اتنا پیار کرتی تھی۔ آپ اس کو دیکھیں نا اس سین کو، اس کے گلے میں کیا وہ کس طرح اس کو سفوکیٹ کر کے وہ مارتا ہے۔ ایک گولی سے بندہ فائر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے جس طرح مارا نا وہ ایک بربریت کی مثال ہے۔ ہاں جی، اور کوشچن؟ کائنات کوئی کوشچن؟ علیزہ؟ سر ایک کوشچن ہے، برنگ آؤٹ، وہ کہتے ہیں کہ bring out the evil in Iago and explain how he at last betrays himself. How bring out the evil in Iago and how at last he betrays himself. Yes sir. کہ ایون وہ خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے آخر کار۔ Yes sir. دیکھیں اس میں یہ ہے بیسیکلی ایول اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ایول ہے حسد، اس کے اندر ایول ہے مینوپولیٹر، موقع پرست، ٹھیک ہے، اور اس موقع پرستی، اس حسد اور اس نفرت کی آگ میں جب وہ جل رہا ہے، اور اسی آگ میں جب وہ سب کو جلاتا ہے تو الٹیمیٹلی آخر میں وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتا، خود کو بھی نہیں بچا پاتا۔ ٹھیک ہے، اتنی سی بات اس میں بتانی ہے۔ عامر یہ مائک آف کیا کریں، مائک آپ کا آن ہوتا ہے، مائک کی ضرورت نہیں ہوتی، مائک آف کریں عامر۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگئی بچے ابھی آپ نے جو پوچھا ہے؟ یس سر سمجھ آ گئی۔ سر ایک کوشچن کو سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ our careful and critical study of the play shows that، یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟
ہاں ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا فرسٹ پرسن میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، مطلب آپ نے اس انداز سے بات نہیں کرنی، آئی میں یہ کہتی ہوں یا میں یہ کہتا ہوں، اس طرح کا جملہ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے ورک شاپ اٹینڈ کی ان کو اس چیز کو میں نے بڑا کلیئرلی وہاں پہ مینشن کیا ہو کہ فرسٹ پرسن میں نریٹ نہیں کرنا تھا۔ جی پوچھیں۔ سر شو آئے گا یا شوز آئے گا؟ کیونکہ دو جو ہے نا ہمارے سبجیکٹ، اور کیئرفل اینڈ کریٹیکل اسٹڈی آف دا پلے، شوز آئے گا یا شو؟ شوز پلے کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، کریٹیکل اسٹڈی آف دا پلے، ٹھیک ہے؟ آپ اسٹڈی کی بات کریں، اسٹڈی آف دا پلے، بیسیکلی اسٹڈی آف دا پلے پوری کا پورا دس از ون فریز اینڈ دس از سنگولر، ٹھیک ہے؟ شوز لگے گا اس کے ساتھ۔ یس سر۔ ہاں جی، کوئی اور کوشچن؟ سعدیہ آپ کا کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے، آپ کا اگر کوشچن نہیں ہے تو پھر یہیں پہ ہم اس کو براڈ کاسٹ کو سٹاپ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں ابھی دوبارہ بھی بتا رہا ہوں، پلیز کیمرہ مت آن کیا کریں، مائک آپ کو ضرورت ہو کوشچن کرنے کے لیے تو آن کیا کریں، ویسے نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے۔ کیمرہ آپ کو آن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ مجھے ضرورت پڑے تو میں آن کرتا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ نیڈ لیس چیزیں نہ کیا کریں، اس سے آپ کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ اس پہ کافی زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے میری جی۔ کوشچن، ایاگو سبورسیو نیچر، ایاگو ایاگو کی سب سروس نیچر جو ہے وہ کس طرح سب کو مینیپولیٹ کرتی ہے؟ تم آپ دیکھیں مینوپولیٹر ہی ہے نا بیسیکلی، تو وہ کس طرح میں استعمال کرتا ہے لوگوں کو، آپ اس کے کریکٹر کو پڑھیں کیسے استعمال کر رہا ہے، وہ کیسے کھیل رہا ہے۔ بیسیکلی زیادہ وہ اوتھیلو کے ساتھ کھیلتا ہے نا، اوتھیلو کو استعمال کرتا ہے، وہ ایک اور بندے کو بھی استعمال کرتا ہے جسے وہ جو اس لڑکی کا عاشق ہوتا ہے، جسے وہ جو ہے وہ روڈریگو کو بھی کرتا ہے نا، روڈریگو، ہاں روڈریگو کو بھی، ٹھیک ہے؟ اور اپنی وائف کو بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے نا جب وہ رومال وغیرہ مانگ رہا بالکل، ہوتا ہے اس سے۔ ہاں بالکل، وائف کو بھی استعمال کرتا ہے، پھر وائف کو جب پتہ چل جاتا ہے، وائف پھر اس کے خلاف وعدہ معاف بن جاتی ہے، اس کے خلاف ہو جاتی ہے، پتہ تو اس کو وقت آنے پہ کیشیو کو بھی استعمال کرتا ہے، بالکل کسی کو معاف نہیں سارے کرتا، کریکٹر کو یہ آگے لگا ہے رکھا ہے۔ لیکن اصل ٹارگٹ اس کا وہی تھا نا، اوتھیلو تھا، جس کو اس نے وہاں تک پہنچایا جہاں سے نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ باقی چیزوں میں اس کی جو مینپولیشن ہے وہ اس ڈگری کی نہیں ہے، اتنی انٹینسٹی ان کے اندر نہیں ہے، وہاں وہ اتنی محنت نہیں کر رہا، اصل اس کا فوکس جو تھا وہ اوتھیلو تھا، اس کا ٹارگٹ، ٹھیک ہے؟ اوتھیلو کو اس نے فوکس میں رکھا اور اوتھیلو کو لے کے وہ آگے بڑھ رہا تھا، تو اوتھیلو کی تباہی کی خاطر یہ باقی سارے جتنے مینپولیٹ کیے جا رہے تھے نا، جس کو وہ استعمال کر رہا تھا، اس کو وہ ساری کی سارے جو تان سے تان جڑتے ہوئے اوتھیلو کی جانب جا رہی تھی، کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی ٹارگٹ اس کا اوتھیلو ہی تھا، اوتھیلو کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے باقیوں کو بھی استعمال کیا۔ ہاں جی، کوئی اور کوشچن؟ انشاءاللہ منڈے کو میں کوشش کروں گا کہ ہم ناول کو ڈسکس کر لیں، مجھے کوشچن ان باکس کر دیا کریں اکٹھے، ایک ہی بندہ سارے کے سارے، ہم پھر وہ ان کو لا کے ادھر کلاس میں ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ منڈے کو یہی ٹائم ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے جی؟ پھر اجازت دیں مجھے بھی، السلام علیکم۔